بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر منور حسین آپ کی خدمت میں۔ پرانا اولڈ آرڈر مڈل ایسٹ کے اندر کلیپس کر گیا ہے، کس طرح، اس کی وجہ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے اس کی چھوٹی سی ایکسپلینیشن رکھوں گا۔ ساتھ میں سعودی عرب اور یمن کی لڑائی چل رہی ہے، وجوہات کیا ہیں، اور اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان میں جھڑپیں رک گئی ہیں، اس کے پیچھے اصل راز کیا ہے۔ لیکن امریکنز اس وار کو کبھی بھی ہلکا نہیں لے رہے۔ اس کے اندر کچھ ٹویٹس، کچھ ہیڈ لائنز انٹرنیشنل نیوز پیپرز کی، وہ آپ کے سامنے رکھ کے ثابت کروں گا۔ لیکن رابرٹ اے پیپ، جس کا اکثر میں ذکر کرتا ہوں، 20 سال تک ایران کے اوپر بامبنگ ماڈل کے اوپر یہ گفتگو کرتے رہے ہیں، یہ کیا فرماتے ہیں کہ امریکہ کے لیے ایران جنگ کس طرح سے ہے، سنیے۔ We've taken on the most difficult country to beat since Germany in World War II. Or maybe you say the Soviet Union. Okay, but Iran wasn't a great power like Germany. It wasn't a great power like the Soviet Union. We're making Iran a major power as we go forward. But this was the biggest one. Much more difficult than Vietnam, much more difficult than Iraq, much more difficult than Afghanistan. And so the consequences of taking on that much more dangerous, difficult foe are going to be with us really significantly longer. This is not just going away. We don't have an easy out over the next few weeks. Are we spending $500 million a day? یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت مشکل جنگ ہے، یہ سوویت یونین سے زیادہ، افغانستان سے زیادہ، ویتنام سے زیادہ ہماری جنگ نے ایران کو ایک میجر پاور بنا دیا ہے۔ تو امریکنز کا اس پہ یہ خیال آپ کو واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ اگر آپ پروفیسر مارنڈی کو سنیں تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہم نے جو اٹیک کیے ہیں، اس کی جو بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ ہم ریٹیلیٹ کر رہے ہیں۔ جب ہم پہ حملہ ہوتا ہے تو ہم ریٹیلیٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں پروفیسر مارنڈی کیا بات کرتے ہیں، یہ بھی آپ ذرا سن لیجئے۔ These regimes are all waging war against Iran. So when the Americans are using Kuwait to strike Iran and to strike Iranian bridges and power plants and desalination plants, then Iran will not initiate any strikes, but it will ultimately retaliate. If the same thing happens with Saudi Arabia or Qatar, all of them are complicit in this war. Even Oman is. All of them are complicit. So they're at war with Iran. It's not just the United States. اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف امریکہ نہیں ہے، خطے کے ممالک بھی اس وقت جنگ کے اندر ہیں۔ جب وہ ہم پہ بمبارڈمنٹ کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، جس کی بات نیو یارک ٹائمز بھی کر رہا ہے، تو اس صورت میں ایران کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ریٹیلیٹ کرے۔ اس سے پہلے کہ جو تین بنیادی سوالات اٹھائیں کہ کیا آرڈر مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے، اور وجہ کیا ہے جو جھڑپیں رکی ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان میں، اور تیسرا جو اسپیکٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ حوثی اور اس وقت سعودیز آپس میں کیوں ان کی آپس میں جھڑپیں چل رہی ہیں۔ جو ایران کی طرف سے لاسز کی ایک لسٹ تفصیلاً دے دی گئی ہے، جس میں ان 11-12 دنوں کے اندر جو میجر انجری انفلکٹ کی ہے امریکنز کو، اس میں ریڈار اینڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ان کی تعداد 47 ہے، سپورٹ اینڈ لاجسٹک ان کی تعداد 44 ہے، آپریشنل انفراسٹرکچر ان کی تعداد 48 ہے، ایئر کرافٹ اینڈ ایریل ایسٹس جس میں ریپر MQ-9 ڈرون جس کی ایک کی مالیت $30 ملین ہے، ان کی تعداد 49۔ پوری ایک تفصیلات انہوں نے جاری کی ہے، یہ تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب چلے آتے ہیں انٹرنیشنل نیوز پیپرز پہ۔ سب سے پہلے GBS کہتا ہے کہ سعودی فارن منسٹر پرنس فیصل بن فرحان نے یہ گفتگو کی ہے کہ ایرا آف ریلائنس آن دا یونائٹڈ اسٹیٹس ہیز اینڈیڈ، اور یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت جو آرڈر ہے GCC کے اندر وہ کلیپس کر گیا ہے۔ دوسرا، برکس ٹوڈے کے اوپر آ رہی ہے کہ فارمر CIA ڈائریکٹر لیون پینیٹا یہ کہتے ہیں، وہ کنفرم کرتے ہیں کہ میسو اسٹریٹجک ڈیفیٹ ہوئی ہے واشنگٹن کو اس جنگ کے اندر، یہ ان کی اسٹیٹمنٹ یہاں پہ دی ہوئی ہے۔ جناب تیسری جو ہے وہ ماریو نفال اینالسٹ ہیں، پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، مختلف ایمیننٹ جو اسکالرس ہیں، اینالسٹ ہیں، ان کو یہ دعوت دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عراقی جو پرائم منسٹر الزیدی اور ایرانی جو پریزیڈنٹ پزیکشیان ہیں، ان کے درمیان میں ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، اور اس ایگریمنٹ کے اندر کیا کیا شامل ہے؟ ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے تعاون شامل ہے، کنسٹرکشن آف دا
कसोरवी खनकिन बगदाद रेलवे लाइन उसके अंदर शामिल है, तेहरान बगदाद ट्विन सिटीज़ का आपस में ताउन और कम्युनिकेशन उसके अंदर शामिल है, और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ये भी इसके अंदर शामिल है। द थर्सडे टाइम्स जो है वो कह रहा है कि पाकिस्तान इज फुली कमिटेड टू ऑल इट्स डिफेंस एग्रीमेंट विद सऊदी अरबिया एंड विल फुलफिल all its obligations under bilateral agreement as well as international law। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है कि बैनुल अक़वामी कवानीन की और जो दो तरफा हमारा एग्रीमेंट है सऊदी अरब के साथ उसकी पूरी पासदारी रखी जाएगी और इम्प्लीमेंट किया जाएगा अगर उसकी ज़रूरत पड़ी। क्लैश रिपोर्ट कर रहा है कि इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर हैं सोमोत्रिक, उन्होंने ईरान के ऊपर, ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं इजराइल के, वो कहते हैं कि आई डोंट बिलीव इजराइल हैज एनी इंटरेस्ट in entering the conflict with Iran right now. The current reality in which there is a confrontation between the US and Iran is good for us। वो कह रहे हैं अमेरिका और ईरान लड़ते रहे, जिस तरह वियतनाम के अंदर लड़ाई हुई थी, वियतनाम की लड़ाई थी फ्रांस और वियतनाम की, फ्रांस निकल गया, अमेरिका फंस गया, आज इजरायलियों ने अमेरिकन को फंसा दिया, खुद साइड पे खड़े नजर आ रहे हैं। अल अरबिया रिपोर्ट कर रहा है कि इस लड़ाई के अंदर पास की, वो कहता है यूएस होल्ड फायर अगेंस्ट ईरान एज रिपोर्ट्स एमर्ज ऑफ स्टॉक पाइल कंसर्न, कि स्टॉक पाइल की कमी है। और इस वक्त पेंटागन रिपोर्ट कर रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि जनाब स्टॉक पाइल स्पेशली जो थॉट सिस्टम है और क्रूज मिसाइल्स हैं वो डिप्लीट होने के करीब हैं, तो इस लड़ाई को रोका जाए। और यही बात आपको याद होगा जनरल डैन कैन ज्वाइंट चीफ ऑफ पेंटागन ने जंग के शुरू में कहा था कि जंग के अंदर सप्लाईज का बड़ा सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट जनाब कहता है एयर स्ट्राइक्स हैव पास्ड एंड टॉक्स आर प्रेसिंग फॉरवर्ड बट कैन द यूएस एंड ईरान टेक द ऑफ रैम्प। अब ये इसके अंदर वॉशिंगटन पोस्ट ऑफ रैम्प ईरान की बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका को ज़रूरत है। और बातचीत के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये बताई जा रही है कि ओमान लेकर मैसेज एक खास आया है अमेरिका का, जिसमें मिनिमम कहा यह जा रहा है कि मिनिमम फ़ी के ऊपर अमेरिका राज़ी है कि अगर ईरान लेना चाहे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दे और वो मिनिमम जो फ़ी है वो चार्ज करता रहे। अब इसमें ये क्लियर नहीं है कि इसमें ओमानी रास्ता भी इस्तेमाल होगा, ईरानी रास्ता भी इस्तेमाल होगा, या सिर्फ ईरानी रास्ता इस्तेमाल होगा। तो बातचीत इस हवाले से चल रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है यूएस ईरान स्ट्राइक्स अ बैट एज वॉर इंटर्स लेटेस्ट क्रॉस रोड्स, और बड़ी तफसीलात के साथ उन्होंने इसके ऊपर दी है। जनाब तस्नीम न्यूज़ जो ईरान की है वो उनकी हेडलाइन है ईरान आर्मी रिसीव्स न्यू एयर डिफेंस सिस्टम। कहाँ से आया है? चाइना ने दिया है, रशिया ने दिया है, तफसीलात नहीं है, लेकिन क्लेम उनका है कि उनको नया एयर डिफेंस सिस्टम इस हवाले से मिल चुका है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, एक बड़ी तफसीलात ईरान ने जारी की हैं कि उन्होंने क्या क्या नुकसान किया है। अब आ जाते हैं जनाब, जो ओल्ड ऑर्डर है मिडल ईस्ट का वो कलैप्स कर गया। कलैप्स क्यों कर गया है उसकी कुछ वजूहात हैं। पहला ये कि आज तक जीसीसी ममालिक ने इतना एग्रेसिव एडवर्सरी ईरान की शक्ल में नहीं देखा था। आइडियोलॉजिकली एक दूसरे के मुखालिफ थे, प्रॉक्सीज के ज़रिए लड़ा करते थे, लेकिन आमने सामने उतने शदीद हमले ये इससे पहले नज़र नहीं आए। तो इस वजह से जो ओल्ड ऑर्डर है वो इस वक्त ठहर नहीं पा रहा, बिकॉज ओल्ड ऑर्डर जो है वो जीसीसी ममालिक की सिक्योरिटी की गारंटी करता है। दूसरा ये कि जीसीसी ममालिक का जो इत्तेहाद था वो इत्तेहाद ये था कि ये यूएस की सुपरविजन में अपनी सिक्योरिटी को गारंटी करेंगे और एक पे हमला सब पे हमला तस्वर किया जाएगा, जो नेटो का ख्याल है। लेकिन अब ये जीसीसी जो है ये एक एड्रेस बन के रह गया है और इनकी अप्रोच वीज़ा भी ईरान डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे बहरीन, कुवैत और यूएई किसी और अंदाज से ईरान को ले रहे हैं, जबकि सऊदी अरब, कतर और ओमान किसी और अंदाज से ईरान के साथ डील कर रहे हैं। तो ये इनके अंदर एक जो कोहेसिवनेस है वो आपको पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी वाइज नज़र नहीं आता। तीसरी वजह जो है जनाब वो ये है कि अमेरिका का जो गारंटी एंड वारंटी थी कि वो उनको प्रोटेक्ट करेगा, तो अब इस जंग ने ये जाहिर कर दिया है कि जो मुल्क अपने अड्डों को नहीं बचा सकता और इस क्राइसिस सिचुएशन में उसको सिर्फ फिक्र है इजराइल की प्रोटेक्शन की, तो जीसीसी ऑर्डर हैज़ बिन कोलैप्स्ड। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कोलैप्स हुआ है और स्पेस क्रिएट हुई है, क्या इसे चाइना और रशिया फिल करेंगे? मेरा ख्याल है कि वो चाहेंगे कि इसको फिल करें,
لیکن ان کے لیے سچویشن زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوگی بنسبت امریکہ کے، بیکاز امریکہ کے ساتھ تو سارے جی سی سی ممالک تھے سوائے ایران کے، اور انہیں ایک بلیک اینڈ وائٹ ڈفرنس پتا تھا کہ سارے ایران کے خلاف ہیں تو ایک طرف کھڑا ہوا جائے، جبکہ چائنا اور رشیا کے تعلقات سب کے ساتھ ہیں اور اپنی ضروریات وہ ایران سے بھی پوری کرتے ہیں اور جی سی سی ممالک سے بھی پوری کرتے ہیں، تو یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہوگا، تو لہٰذا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر اور ویپن پرووائڈ کرنے میں تو وہ مدد دیں گے، جیسے سعودی عرب نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ایک آپشن ہے، اگر امریکہ نیوکلیر ڈیل نہیں کرے گا تو چائنا ہمارے پاس موجود ہے، پاکستان موجود ہے، رشیا موجود ہے، تو اس طرح کی تعاون کیا جا سکتا ہے، کچھ نہ کچھ سیکیورٹی گارنٹیز اینڈ وارنٹیز بھی دی جا سکتی ہیں کہیں کہیں، لیکن اوور آل جی سی سی ممالک کو لے کے ساتھ چلنا جس طرح امریکنز لے کے جا رہے ہیں وہ ذرا مجھے مشکل نظر آ رہا ہے۔ اب اگلے سوال پہ چلے جاتے ہیں جناب۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جو اس وقت جنگ رکی ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دی، اس میں بحث یہ چل رہی ہے کہ یا یہ ٹیمپریری پاز ہے تاکہ ری گروپ کیا جائے، اور اسلامی روایات بائی دا وے یہی بتاتے ہیں کہ جو سفر کے مہینے میں جنگ ہوگی وہ سفر تک ہی پھر اگلے سال چلے گی، اور یہ سفر میں یہ جنگ شروع ہوئی ہے، اس کا آغاز ہوا ہے، اور اس طرح سے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس میں جو روایات ہیں وہ تہران کے اوپر بڑا حملہ، یعنی ایسا حملہ جس میں 80,000 کے قریب لگ بھگ شہادتیں ہونی ہیں، اس صورت میں کیا نیوکلیر بام چلے گا، لیکن اس کو دیکھتے ہوئے جب رومن فورسز یعنی ویسٹرن فورسز اتریں گی ایران کے مغرب میں جو بارڈر عراق کے ساتھ ملتا ہے سلمجے اور خرم شہر کے، تو اس وقت روایات بتاتی ہیں کہ ایران پلٹ کے وار کرے گا اور بڑی تعداد میں ویسٹرن فورسز کو یہاں پہ مار دے گا، اور یہیں سے پورے مڈل ایسٹ سے رومن فورسز کا ہمیشہ انفلوئنس کا خاتمہ ہوگا اس علاقے کے اندر۔ تو اس کا مطلب جنگ روایت کے مطابق تو چلے گی، لیکن جو بظاہر ہیں اس وقت نیگوسیشنز چل رہی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اگلی بات بارے میں کہ یہ معاملہ جو ہے جنگ کا دوسرا جو حصہ ہے ریڈ سی کے اندر، اس کا آغاز کیوں ہوا ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اب جو بتایا جا رہا ہے کہ جو ریڈ سی ہے اس میں سعودی عرب اور یمن کے درمیان میں معاملات چل رہے ہیں، اور آج کے معاملات نہیں ہیں، 2015 سے ہیں۔ جو مسلم فوج کا اتحاد سعودی عرب نے بنایا تھا 42 ممالک پر مشتمل، جس کی سربراہی ہمارے ایکس آرمی چیف کر رہے تھے، وہ سرگرم آپ کو نظر نہیں آئی غزہ کے معاملے پہ، حالانکہ 80,000 سے زیادہ شہادتیں ہوئیں، 20-25,000 بچوں کی شہادتوں کی خبر آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو لیبنان میں وار ہوئی وہاں پہ بھی نظر نہیں آئی، ابھی جو ایران پہ چڑھائی ہوئی وہاں پہ بھی نظر نہیں آئی، لیکن وہ یمن کے وار میں شامل تھے۔ 2015 سے سوری لے کر 2023 تک یہ جنگ چلی ہے، اور 2023 کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا، لیکن ایک کامن انڈرسٹینڈنگ تھی کہ آپ بھی حملے بند کریں ہم بھی حملے بند کریں، تو لہٰذا انہوں نے حوثیوں پہ حملے بند کیے اور سعودی عرب نے بھی بند کیے اور حوثیوں نے بھی حملے بند کر دیے۔ اب حوثیوں نے جب دوبارہ حملہ کیا اور حملے کیے ہیں حوثیوں نے جناب یمبو اور جازان، یہ آرامکو کی ریفائنری ہیں جن کی مالیت 20 سے 21 بلین ڈالرز بتائی جاتی ہے، تو پھر سعودی جیٹ فائٹرز نے بھی الحدید اور کامران آئلینڈ کے اوپر اٹیک کیا، اور آج کی خبر یہ کہ گورنمنٹ فورسز کل سے اور یمنی جو ملیشیا ہے ان کے درمیان میں الجویر کا ایریا ہے، صوبہ ہے جہاں پہ اس وقت ٹف لڑائی ہو رہی ہے اور گولہ بارود چل رہا ہے، وہ ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہوگی، مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آرگیومنٹ یہ ہے حوثیوں کا کہ جناب آپ نے 12 سے 15 سال ہمارا گھیراؤ کیا ہوا ہے، بلاکیٹ کی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں 85,000 بچے ہمارے شہید ہو گئے ہیں، اور یہ رپورٹ کر رہا ہے سیو دا چلڈرن، اور آج بھی کافی سارے پتوں پہ گزارا کر رہے ہیں، تو آپ ہمارا بلاکیٹ ختم کریں، ادروائز ہم آپ کا بلاکیٹ ختم نہیں کریں گے، آپ نے 15 سال سے ہمارا بلاکیٹ رکھا ہوا ہے تو ہم آپ کے بلاکیٹ کو بھی جاری رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو مشکلات ہیں سعودی عرب کے لیے، 4 سے 5 ملین بیرل آئل بیچنے والا یومیہ، کہ وہ آئل کہاں سے بھیجے؟ اسٹریٹ آف ہرمز بند پڑا ہے، ریڈ سی بھی بند ہوتا ہے، تو پھر اگلا راستہ یہ ہے کہ اسپین سے گزرتے ہوئے آپ کراس کریں ایجپٹ کو، اور 19 دن کا سفر 48 دنوں کے اندر آپ لے جائیں، اور وہ بھی بڑے ٹینکرز وہاں پہ استعمال نہیں ہو سکتے، اسپیشلی سوئز کینال سے جب آپ نے گزرنا ہے، تو یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے۔ اور اس میں پاکستان کی جو پوزیشن ہے، دیکھیں لاسٹ بات کر رہا ہوں، ویڈیو لمبی نہ ہو، پاکستان بیچ میں پھنسا ہوا ہے۔ ایک طرف زون ڈینائل زون ہے جس کے اندر چائنا، رشیا اور ایران ہے مڈل ایسٹ میں، دوسرا زون آف کنفرمیشن ہے جس کے اندر جی سی سی ممالک، امریکہ اور اسرائیل، اور جی سی سی ممالک میں سارے اس میں شامل نہیں ہیں،
اب پاکستان زون آف کنفرمیشن اور زون آف ڈینائل کے درمیان میں ہے، اور ہم برج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بیکاز کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 40 یہ بتاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہمارے جناح صاحب نے جو ویژن رکھا ہے جس میں انہوں نے اسرائیل کی ریاست کو تو ایک ناجائز ریاست قرار دیا، اور انہیں ویژن تھا، دیکھیں نا وہ پریکٹسنگ مسلم نہیں تھے، یعنی اس کے اوپر بہت سارے ہمارے پاس شواہد آتے ہیں، لیکن وہ امریکہ کی خوشامد کرتے ہوئے اسرائیل کو ریکگنائز کر لیتے. لیکن جو آپ کے فارن منسٹر تھے جو فلسطین کے اندر کانفرنس ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کبھی ریکگنائز کرنے نہیں جا رہے. تو ان کا ویژن بڑا کلیئر تھا اور وہ چاہتے تھے کہ جو مسلم کنٹریز ہیں وہ ساتھ رہیں. تو آج بھی آپ کی فارن پالیسی اور آپ کی عوام کی جو امنگیں ہیں وہ اس انداز سے آگے بڑھ رہی ہیں. اب سعودی عرب کا جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے اس پہ یہ نیریٹو بھی آتا ہے کہ جی ہم کھڑے ہو جائیں گے اور جو کچھ ہوا وہ ہم کر گزریں گے. اس میں دو بڑے سیریس پرابلم ہیں. پہلا پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارا ایگریمنٹ ہے وہ ڈیفینسو نیچر کا ہے، اوفینسو نیچر کا نہیں. آپ کی صرف ایک بریگیڈ وہاں پہ اور ایک اسکواڈرن ایئر کرافٹ کا وہاں پہ. تو کیا اس ایک اسکواڈرن اور ایک بریگیڈ کے ساتھ آپ کسی ملک کے اوپر چڑھائی کریں گے سعودی عرب کی خاطر؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. تو آپ کی ڈیفینسو ڈاکٹرائن ہے اگر مکہ مدینہ ہولی پلیسز یا پھر جو اس حکمران طبقہ ہے اس وقت سعودی عرب کے اندر اگر ان پہ حملہ ہوا تو اس کے ڈیفنس کے لیے ہم آگے بڑھیں گے. اور اب تک جو ہمارا ڈیفنس ہے وہ سفارتکاری کے ذریعے سے ہو رہا ہے انفیکٹ، اور یہ آگے بھی یہی چلے گا. اور ہم بے جا طور پہ اپنے کو پھنسائیں گے نہیں کسی بھی جنگ کے اندر. دوسرا یہ کہ جو پانی ہے پانیوں کے اندر پاور پروجیکشن نہیں ہوتی. امریکہ آج تک بس بچا ہوا ہے اور اس پہ میجر اٹیک اس لیے نہیں ہوا کہ اس کو اوشیانک انسولیرٹی حاصل ہے، ایک طرف پیسیفک اور دوسری طرف اٹلانٹک. اور اس وقت ایران کے ہاتھوں جو پچھاڑا جا رہا ہے امریکہ وہ بھی ہرمز کی وجہ سے، وہاں پہ امریکن پاور کی پروجیکشن نہیں ہو رہی. اور تیسرا یہ کہ ریڈ سی کے اندر بھی پاور پروجیکشن اس انداز سے نہیں ہو سکتی. اب آپ اسے اندازہ کریں نا، امریکہ اور اسرائیل کی جو کمبائن پاور تھی ایران کے خلاف وہ مذاق تو نہیں تھی، وہ بڑی روبسٹ پاور ہے. کیا اتنی پاور کسی جی سی سی ملک کے پاس یا کمبائنلی ان کے پاس ہے، یا ایون پاکستان بھی مل جائے تو کیا اتنی پاور ہے؟ اتنی پاور نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ عقل مندی کا تقاضا بھی یہ ہے اور پاکستان کی اسٹریٹجی بھی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں جو جنگ ہے اسے رکنا چاہیے، اور امریکہ اور ایران کے درمیان میں بھی جنگ جو ہے اس کو رکنا چاہیے. اور اس میں جو اسحاق ڈار صاحب ہیں کرگستان کے اندر جو فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں چائنا کے فارن منسٹر، تاجکستان کے، ایران کے فارن منسٹر عباس عراقچی صاحب بھی موجود تھے، اس پہ گفتگو ہوئی ہے اور اس کے کچھ اثرات نظر آ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے خاموشی. عمان کے فارن منسٹر بھی تھے. پھر سعودی عرب کے فارن منسٹر کے ساتھ جو ڈار صاحب ہیں ان کی ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی تھی. بہرحال اچھے کی امید رکھنی چاہیے. اللہ کرے گا کہ یہ کامیابی پاکستان کی سفارتکاری کو حاصل ہوگی. اپنی کمنٹ سے نوازیے گا. اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد.